دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. بار بار یہ سوال میرے ذہن میں آتا ہے 2 برس سے. 2 سال میں یعنی اگست 2019 سے لے کے اب تک 2 سال میں ہم 300-400 چاہتے تو 3-4 ہزار آدمی ٹرینڈ کر سکتے تھے. اوورسیز پاکستانیز مانگ رہے تھے, اس کے لیے پیسے دینے کے لیے تیار تھے. ہم نے نہ پارلیمنٹیرینز کو بھیجا, نہ انٹلیکچوئلز کو بھیجا, نہ کوئی اور کسی کو بھیجا. ہم نے دنیا میں ایک بھرپور عالمگیر سفارتی مہم کیوں نہیں چلائی؟ ہم اب بھی نہیں چلائی, اس سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان کے سپرد رہی کشمیر کمیٹی. شاہ صاحب یہ ڈائلما ہے کیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ آج جب مودی نے تقریر کرنی تھی یو این جنرل اسمبلی میں, سکھ, کشمیری مسلمان, مسیح برادری کے لوگ, دلیت لوگ سب باہر نکل آئے. کے خلاف بڑا بھرپور ڈیمونسٹریشن نیو یارک میں ہوا ہے, اور ہم 2 سال سے ہاتھ مل کے بیٹھے ہیں. میرے خیال میں ہارون صاحب ہم انتظار کریں, کبھی انتظار کرتے ہیں کہ بائیڈن کا ٹیلی فون کال آئے گا, کبھی انتظار کرتے ہیں کہ مودی کی طرف سے شاید کوئی اشارہ آ جائے گا, وہ لچک دکھائے گا, کبھی اور چیز کا انتظار ہوتا ہے. ہم نے اپنی طرف سے اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں دکھائی, نہ انڈیا اسٹریٹجی بنائی, نہ کشمیر اسٹریٹجی بنائی. اور اب افغانستان کا واقعہ ہوا ہے 15 اگست 2021 کو, ایک تاریخی واقعہ ہوا ہے طالبان کے ٹیک اوور کابل کا. ہم نے اس کے بعد کوئی انٹرنیشنل انگیجمنٹ نہ ویسٹرن میڈیا سے کی, نہ یو ایس کانگریس یا یورپین پارلیمنٹ سے کی, یا انٹرنیشنل تھنک ٹینک سے کی. تو اب ہم کہتے ہیں ہم رونا دھونا بڑا ہے کہ سازش ہو رہی ہے, ہم روتے رہتے ہیں, رونا دھونا ہوتا ہے کہ نیوزی لینڈ نے یہ کر دیا, فلانا نے یہ کر دیا. ہم اپنی طرف سے کیا کر رہے ہیں؟ اپنا موقف پیش کرنے کے لیے دلائل کے ساتھ, حقائق کے ساتھ, دانشمندی کے ساتھ, دلیری کے ساتھ, اس میں ہم فیل ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف نالائکی ہے جو آپ نے کہا, یا اس سے کچھ زیادہ ہے؟ یہ پرو امریکہ لابی کی سرگرمیاں اس پہ اثر انداز ہو رہی ہیں, اور کوئی چیزیں ہیں؟ آپ دیکھیں اس سے زیادہ نا, پچھلے آپ کو یاد ہے کوئی 6 مہینے پہلے خبر آئی کہ جی ہندوستان تیار ہو گیا پاکستان کے ساتھ گفتگو کے لیے, اور ہندوستان تیار ہو گیا کشمیر ایشو بھی ڈسکس کرنے کے لیے. ان کی طرف سے ایک بیان بھی نہیں آیا, ہم ان کی ترجمانی کرتے رہے, اور لگتا تھا کہ وہ ٹیکٹیکل ہے کیونکہ ان کو چین سے مار پڑی تھی, تو وہ چاہتے تھے 2 فرنٹ سچویشن نہ ہو اور پاکستان کو دھوکہ دیتے رہے, اور وہی ہوا. الٹیمیٹلی جو ہم جیسے لوگ کہتے تھے کہ ان کے مودی کی جو ہے ایک نظریاتی خارجہ پالیسی ہے, ایک نظریاتی سوچ ہے ہندوتوا کی, جس کی پہچان سب سے پہلے قائد اعظم نے 90 سال پہلے کی تھی کہ ان لوگوں سے جو متعصب لوگ ہیں ان سے ہمارا گزارا نہیں, اس لیے پاکستان بنا تھا. تو یہ تو اکھنڈ بھارت کے لوگ ہیں نا, دائی ہیں, جو اس وقت ہندوستان کی حکومت کر رہے ہیں. تو ان سے آپ کوئی بالکل سمجھ میں نہیں آتی. مثلاً بزنس ریکارڈر کو انٹرویو دیا چینی سفیر نے کہ ہم زچ ہو گئے, فرسٹریٹڈ از دی برڈ, ہم کوئی کام آگے نہیں بڑھ رہا. آپ کو پتا ہے 2 سال کے بعد اس متعلقہ کمیٹی کا, کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, سکھر حیدرآباد موٹر وے پہ کوئی کام نہیں ہوا, ML1 ریلوے پہ کوئی کام نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف نے ایک میکنزم بنایا تھا, کچھ کام ہوتا تھا. یہ اگر چین کے ساتھ مل کے بھی ہم کام نہیں کر سکتے, جو ہر چیز آفر کر رہا ہے, جس پہ اب ہمارے دفاع کا بھی بہت کچھ انحصار ہے, جس نے الخالد ٹینک بنانے میں مدد کی, جو دنیا کا بہترین طیاروں میں سے ایک طیارہ بنانے میں مدد کی, یہ سی پیک کیوں سلو ہو گیا ہے جی؟ دیکھیں جی, ایک بڑی واضح چیز رہے کہ سی پیک اس وقت آیا پاکستان میں جب پاکستان دہشت گردی کے شکار تھا, جب کوئی ملک, چاہے مغربی ملک ہو یا کوئی مسلمان برادر ملک ہو, ایک دھیلا بھی پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. چین نے اپنی روایتی دوستی کا نبھاتے ہوئے پاکستان کے عوام کے اوپر, پاکستان کی ریاست پر ایک اعتماد کا ووٹ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کی جو میٹنگ ہوئی ہے 23 ستمبر کو, اس سے پھر سی پیک ریوائیو ہوگا. اور میں مایوسی کی کوئی ایسی بات نہیں, کیونکہ چین کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں چین کی ضرورت ہے, لیکن ہماری طرف سے جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہے, جو کچھ غیر ذمہ دارانہ بیانات بھی آئے, اور کچھ ہم کبھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی ہندوستان کی طرف دیکھتے ہیں, آپ ہمیں معلوم ہو گیا کہ چین ہی ایک ملک ہے جو آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے, چاہے کشمیر ہو یا کرونا ہو یا فاٹف ہو یا یو این سلامتی کونسل ہو یا G20 ہو. اور ہندوستان کے ساتھ جو انہوں نے 2.5 لاکھ ہندوستان کی فوج کو مصروف رکھا ہے, آپ کو تو بڑا ریلیف مل گیا ہے بلکہ چین کی وجہ سے. تو چین نے تو آپ کو ایئر پروٹیکشن دی ہے باقاعدہ. تو چین کی دوستی ہماری انشاءاللہ قائم رہے گی, کیونکہ وہ اس کا تعلق ایک شخص سے یا ایک پارٹی یا ایک حکومت سے نہیں, وہ ایک ریاست کی طرح ایک رشتہ
ہے جو مضبوط اور انشاءاللہ ہوگا. آپ کے علم میں ہے نا کہ داسو ڈیم پہ انکار کر دیا انہوں نے کام شروع کرنے سے، اور کہا پہلے مجرموں کو پکڑیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے حفاظتی انتظامات بہتر کیے ہیں. ہم نے تو اس کے لیے ایک یا غالباً 2 ڈویژن آرمی، اس کے لیے 1 ڈویژن آرمی وقف کی تھی. تو پھر حفاظتی انتظامات کیوں ٹھیک نہیں ہو سکے؟ اور کب ٹھیک ہوں گے؟ مطلب اگر داسو ڈیم پہ کام رکا رہتا ہے تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ الٹیمیٹلی پاکستان. ہارون صاحب، اگر پاکستانی 10 باشندے چین میں مارے جاتے دہشت گردوں کے ہاتھیں تو آپ کو کیا تاثر ہوتا؟ اور ابھی تک وہ پکڑے بھی نہیں گئے، ابھی تک کسی کو سزا بھی نہیں ہوئی، ابھی تک کسی کو اریسٹ بھی نہیں کیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ 2 ڈویژن ہم نے تیار کی ہیں. یہ فیلئر تھا انٹیلیجنس کا، اور سیکیورٹی ہماری ناقص ہے. 45 دن میں داسو ڈیم پر حملہ ہوا، چینی پر ہوا، کراچی میں ہوا، گوادر میں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں، ہندوستان ہو یا ان کے پیچھے اور لوگ بھی ہیں، وہ نہیں چاہتے پاک چین دوستی مضبوط ہوئے، وہ نہیں چاہتے سی پیک کامیاب ہو. لیکن ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اتنا بڑا ہمارا انٹیلیجنس سسٹم ہے، ہم سسٹم بنانے میں ناکام رہے ہیں جو صحیح معنوں میں کاؤنٹر انٹیلیجنس اور کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنائے. اتنے 16 ادارے ہیں ہمارے پاس انٹیلیجنس کے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ڈیڈیکیٹ کریں ایک ادارہ، ایک آپریشن روم بنائے اسلام آباد میں، جو دن رات جو جتنے 120 پروجیکٹس ہیں چائنا کے پورے ملا کے، جس میں سی پیک اور نان سی پیک بھی ہیں، تو 10-15 ہزار چینی ایکسپرٹس، انجینئرز، ٹیکنیشنز ہیں، ان کا کام دیکھیں اور وہ مانیٹر کریں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، یہ دوسرے ملک کر لیتے ہیں. اگر ہم نے روایتی اپروچ ہے ہماری، اس لیے ہم فیل ہوئے ہیں، اور اس میں پولیٹیکل اونرشپ ہائیسٹ لیول پر لینی پڑے گی ہمیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ ایک موقع جو ہمیں ملا ہے تاریخی پاکستان کو، ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اپنی نالائکی کی وجہ سے. نہیں، ضائع تو ہم نہیں، ظاہر ہے قوم اس کو کبھی قبول نہیں کرے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور کہیں کہ بس وہی کام کریں. افغانستان پہ بھی آپ کا تاثر یہ ہے کہ کوئی میجر انیشیٹو ہم نہیں لے رہے. ایران، چین، روس، سینٹرل ایشیا کے ممالک سے بات کرنے کے لیے، یا لے رہے ہیں افغانستان میں قیام امن کے لیے؟ نہیں، افغانستان میں لے رہے ہیں. افغانستان میں ہم ماضی کی غلطیاں نہیں دہرا رہے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری پہلے پالیسی ہوتی تھی ماضی میں کہ ہم اکیلے ہر کچھ کریں گے. اب ہماری ایک علاقائی اپروچ ہے جس میں پاکستان، چین، روس، ایران شامل ہے، اور کچھ حد تک قطر اور ترکی بھی ہیں. یہ کلیدی کردار ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہم انگیج کر رہے ہیں. اور تیسری بات ہے کہ چین کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے ہم طالبان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے وعدے کیے ہیں افغان عوام کے ساتھ اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ، وہ آپ پورے کریں. تو اس حوالے سے میرے خیال میں افغانستان میں ہماری اپروچ ہے. لیکن افغانستان کے حوالے سے جو اس کا فال آؤٹ ہوا ہے، جو کم سے کم جو لوگ ناراض ہیں، ہندوستان ناراض ہے کہ پاکستان زیادہ کامیاب ہوا ہے اس میں، اور اس کے پیچھے امریکہ بھی ناراض ہے. ان کو مار پڑی، ان کی بہت بےزتی ہوئی ہے افغانستان میں. وہ کسی پر تو الزام لگانا چاہتے ہیں، تو اس کی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، ہوم ورک نہیں کیا وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے. وہ میرے خیال میں ہونا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ ہم طالبان کے ترجمان نہ بنے، ہم پاکستان کے ترجمان ہیں. طالبان افغان لوگ ہیں، اور رونا دھونا نہ کریں. اور دوسری یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم جو انٹرنیشنلی وہ بات کریں جو ادھر بھی صحیح ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان گورنمنٹ میں تو ایک خاتون ممبر نہیں ہے کابینہ کی. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کابینہ میں عورت کوئی نہیں ہے. تو ایسی بات بھی نہ کریں کہ جو وہ آپ کو پھر جواب دیں گے کہ آپ کے اپنے ملک میں کیا حال ہے. تو اس حوالے سے وہ کام کریں جو ہمارے لیے جو چینج آیا ہے، بڑا تاریخی تبدیلی آئی ہے. امریکہ کا جو ایک امریکی صدی کہہ لیں، امریکی امپائر کہہ لیں، امریکہ کا ایک جو 75 سال سے 1945 سے دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکن سینچری تھی، اس کا خاتمہ ہوا ہے. تو اس کے بعد ایک تاریخی تبدیلی میں ہم اپنا بڑا ایک امریکی مسئلہ اب علاقائی مسئلہ بن گیا ہے، اور اس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے. ہمیں اسٹریٹجک سپیس ملی ہے، ہمیں موقع ملا ہے، ہمیں زیادہ آزادی سے اپنے مفادات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو ہم اس موقع کو پورا فائدہ اٹھائیں. اور افغانستان میں آن دا ہول میں سمجھتا ہوں ہماری علاقائی اپروچ ٹھیک جا رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے لیے بیسیکلی چیلنجز کیا ہیں اور امکانات کیا ہیں؟ کیا پہلی دفعہ ہمارے سامنے بہت وسیع امکانات نہیں ہیں؟ دیکھیں جی، بہت وسیع امکانات، لیکن ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہماری کلیئرٹی ہونی چاہیے امریکہ کے حوالے سے اور ہندوستان کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے. افغانستان میں ہم بیسک چیز یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن اور استحکام قائم ہو، اور افغانستان کی سرزمین کسی
ہمسائے کے خلاف اور کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ ہو، بشمول پاکستان، بشمول چین، بشمول وسطی ایشیا کے ممالک، بشمول مغربی ممالک، کوئی بھی ممالک، اور بشمول ہندوستان بھی کے۔ اور دوسری بات ہے کہ جو اس حوالے سے ہماری جو ہے کہ امریکہ نے 2 بڑے فیصلے کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو امریکہ کا بہترین دوست اس خطے میں ہے وہ انہوں نے چن لیا ہے ہندوستان کو، اور وہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہوگا۔ اور دوسرا امریکہ نے ایک اسٹریٹجک فیصلہ کیا ہے کہ ان کا اسٹریٹجک جو دشمن کہہ لیں یا ان کا کمپیٹیٹر کہہ لیں یا رائیول کہہ لیں، وہ چین ہے، اور چین کو ہر سطح پر وہ اس کی مخالفت کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے ہندوستان سے مل کے۔ تو اس بارے میں ہمیں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے مفادات چین کے ساتھ ہیں، روس کے ساتھ، خطے کے ساتھ ہیں۔ امریکہ سے ہم پنگا نہ لیں، لیکن امریکہ کے ساتھ ہم اوور پرومس نہ کریں، جو ہم وعدے کریں وہ پورے کریں۔ وہ کام نہ کریں کہ ہم وعدے کریں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ان کو بتا دیں کہ یہ ریڈ لائنز ہیں، یہ کشمیر کا ایشو ہے، یہ نیوکلیئر ایشو ہے، یہ چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ علاقے کے تعلقات ہیں، اور یہ نئی سر جنگ میں ہم شامل نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت میں امریکہ کے اور مغرب کے ساتھ۔ یہ فرمائیے کہ جو آسٹریلیا کو انہوں نے ایٹمی انرجی سے چلنے والی آبدوزیں دینے کا فیصلہ کیا ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اور اس آسٹریلیا تو تقریباً ان کی ایک ریاست ہی بن گیا امریکہ کی۔ کیا آپ اس کو بہت اہمیت کا واقعہ سمجھتے ہیں؟ یہ ایک کوشش ہے امریکی انتظامیہ کی اور امریکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی کہ جو انہوں نے مار کھائی ہے اور جو انہوں نے گڑبڑ کی ہے مسلم دنیا میں 9/11 کے بعد، جس میں اس نے 6.5 کھرب ڈالر ضائع کیے اور 9 لاکھ لوگ مارے ہیں 9/11 کے بعد ساری مسلم دنیا میں، پاکستان، افغانستان، عراق، سیریا، لیبیا، صومالیہ، سارا۔ اس کے بعد وہ اب چین کو نیا دشمن بنا کے اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ تاریخ کے غلط رخ پہ کھڑے ہیں امریکہ والے بھی، اور یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ اگلے 10-20 سال کا پروگرام ہے، اور یہ they are too late for that۔ اور یہ آسٹریلیا اور برٹش اور امریکہ جو بن گیا ہے، تو وہ ایک تاثر یہ بھی گیا ہے کہ یہ وائٹ مینز کلب ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایک ریشل لیول پر ایک ایشین طاقت کے خلاف وہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ آسٹریلیا ایشیا کا حصہ ہے، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ بیسکلی وہ مغرب کا حصہ ہیں اور اس میں شامل ہیں۔ آپ نے دیکھا ایون ہندوستان اور جاپان کو بھی انہوں نے شامل نہیں کیا اس کلب میں۔ تو یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ فرانس اس کے خلاف ہو گیا ہے، اور نیوزی لینڈ اس کے خلاف ہو گیا ہے، باقی ایشیا کے ممالک نے اس کے خلاف بیانات دیے ہیں، چین، ملیشیا، پاکستان اور ممالک نے بھی۔ تو یہ کامیاب ہونے والی اسکیم نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپر پاور کی حیثیت سے، دیکھیے یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے، لیکن آپ کا تو چونکہ یہ موضوع ہے اس کے لیے آپ کی رائے معتبر ہے، کیا ایک سپر پاور کی حیثیت سے امریکی کردار کم ہو رہا ہے اور بالآخر کم ہوتے ہوتے بہت کم بھی ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکن امپائر جو ہے اس کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ شروع تو ہوا تھا عراق کی جنگ سے، 2003 سے، جو جنگ انہوں نے غیر قانونی اور غیر اخلاقی طور پر لڑی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن شریف میں ہے وہ مکر اللہ و اللہ اور خیر الماکرین۔ انہوں نے منصوبہ بندی کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کی، اور بے شک وہ منصوبہ کرنے والا بات۔ آپ جب عراق پر حملہ کر رہے تھے، بش نے کہا تھا ٹونی بلیئر کو کہ جناب عراق کے بعد ہم 4 ممالک کی لسٹ بنا لی انہوں نے، ایران، شمالی کوریا، سعودی عربیہ اور پاکستان، اور یہ کتاب آئی ہے اس میں لالس ورلڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے بارے میں ہم پھر ان کے پیچھے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ وہ بات آگے تک پہنچ نہیں سکی، تو ورنہ ان کا منصوبہ تو بہت بڑا منصوبہ تھا۔